عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری، شیخ التفسیر مولانا عبد الغنی صاحب جاجروی، نعرہ تکبیر۔ جیدی دستار بندی دیوبند مدرسے دی اندر تھی وے، وہ دیوبندی نہیں، جیدی سرپرستی دیوبند اکابرین کرن، وہ دیوبندی نہیں۔ جتنے تحریک علماء دیوبند چلن توارے علم کے اضافہ کی وجہ پتہ ہوئے تو آپ کو الحمدللہ تعلیم القرآن مدرسے کی وجہ اجلاس دی دے، جڑا قرآن اور حدیث بیان کرے وہ دیوبندی نہیں، جڑا قرآن اور حدیث بیان کرے وہ سچا عاشق رسول نہیں۔ تو سنیا حسن احمدی سن گنو، میں تو سفر ہمیں کو خبر نہ آئی چند گالی نعوذ باللہ کے مرزئی ہے۔ یہ تو قانونی کاروائی کری گی تو پتہ لگ ویسے کئی مسلمان کو مرزئی آکھڑا، کلمہ کو آدمی نے اتے گال کرنا، خدا دی قسم ہر کس مزاج نہ ہا، لیکن جس ویلے کوئی بندہ اتنا بڑا بکواس کر لگے ایک سچے اور سچے عاشق اور سچے مسلمان کے بارے میں، سچے عاشق رسول کے بارے میں وہ بکواس کرے کہ نعوذ باللہ مرزئی، واہ تو وجہ آ گئی۔ تو دوستو موضوع ہے تحفظ عقائد علماء دیوبند۔ ادنا جا طالب علم علماء دیوبند اور ادنا جا طالب علم جمعیت اشاعت التوحید و سنت دا اور علماء دیوبند کے قدمے وچ پہن والا ہاں، سارا حق ہے جڑا بندہ سارے اکابرین کے اوتے بکواس کرے، سارا حق ہے جڑا سارے اکابرین کے بارے میں گالی کرے، اساں کو انشاءاللہ ہر میدان یہ جذباتی گال نہیں۔ اور یاد رکھیں جمعیت اشاعت التوحید و سنت دا عقیدہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، اور تیکوڑے صحیح بنا ایک آیت و جوان پڑھئے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ بولو تو صحیح، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ۔ سارے بولو نا، آکھے ریج پوتھری مل دے جتھا روح تے جسم کٹھے ہوئے، بہوا تقریر انہوں کو میں آکسا اپنے مولوی کو نال سناؤ جا تو وہ بھی سن گئے نا واہ جو جوان دا علم ہے، اپنے مولوی صاحب کو سناؤ تو وہ دا جواب دے رہے کہ جتھا روح تے جسم کٹھے ہوئے تو ولا رزق مل دے، تے روح جسم کٹھے نہ ہوئے تو رزق بولو اگر نام دا ہوئی تے آپ بدر اللہ استاد مفتی محمد خان صاحب الحمدللہ اللہ انہوں نے عمر برکت عطا فرماوے، تفسیر پڑھے دے بیٹھن بات بنائے آگے بنا پڑھ سارا عقیدہ ہے، یاد رکھو میں اگلے جانے گال کی تھی تو میں گال ملی ہے کتنی کھولی کوئی نہیں گال کو کہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اسا قائد، لیکن حیات ہاں جڑی حیات میرے نبی منگیے قرآن کیا کھڑا دے کہ انہاں لوگ دوتے اللہ انعامات دی بارش کی دیئے جڑے وہ مقام تے شان والے لوگ ہیں، تے ہون سنے لے میرے نبی کا جڑا گھر ہے، توجہ میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا جڑا گھر ہے، اس گھر کی جڑی چھت ہے وہ اللہ دا
سے سقف ہوا میرے نبی دا جڑا گھر ہے اودی جڑی چھت ہے بڑا بی گال کیتی سی کہ موسیٰ علیہ السلام نال ملاقات تھی ہی بڑا گال کیتی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر وچ نماز ہی پڑھدے کھڑے ہیں صدقے ونجائی او قبر وچ نماز پڑھدے کھڑے ہیں تے اُتے بھی ملاقات تھی اُتے جس نال ملاقات تھی ہے بڑا تو مار کا سچن کہ نبی حاضر ناظر ہے ہاں اتھا بھی آؤ تو وہ نبی تو اتھا بھی آؤ تو توجہ کرو اور اج گال کو سمجھو انشاءاللہ گال سمجھ آوے سے سارا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہے اور علماء دیوبند عقیدہ بھی ہوئے قرآن والا علماء دیوبند عقیدہ ہے قرآن والا تے اللہ دے پاک پیغمبر دی سچی حدیث والا قرآن کیا ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون اور دنیا والا جڑا لوگ اللہ دے راہ دے اندر شہید تھی ونجن قتل تھی ونجن حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت آیت تو کرے عبارت النس کے ہوتے دلالت النس کرے کہ شہید زندہ تو نبی کیوں نہیں توجہ کر اللہ دا قرآن دے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات جڑے لوگ اللہ دے راہ دے اندر شہید تھی ونجن قتل تھی ونجن انہاں کو مردہ نہ آکھو بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن وہ دنیا والوں میں اللہ نے جی انہاں کو زندگی عطا کی تھی ہے یعنی میں انہاں کو زندگی دی تھی ہے ولیکن لا تشعرون شعور بھی نہیں رکھتا آئے حدیث سامنے آ گئی ہے آواز آن لگی ہے دنیا والوں میرے ویلے شہید اللہ دی دربار دی اندر پیش تھی دن اللہ پوچھ دے نسا شہیدو کئی بئی چیز دی ضرورت ہے شہید آدن مولا ڈھیر دیتی ہے اللہ جنت دیتی ہے کیونکہ شہید دی روح کو اللہ سب سے پرندے دی اندر منتقل کر دے دے اور پرندے چرتے رہے دے ہائے جسم کا میدان جہاد دی اندر ہے جسم کا احد دی اندر ہے جسم کی تھا بولو تو صحیح احد دی اندر ہے جسم کا میدان دی اندر ہے جسم کا قبر دی اندر ہے لیکن روح کو اللہ نے ہم پرندے دی اندر منتقل کیتے اور جنت کا سارا وعدے کرے گا کتوں پانی دا قطرہ کتوں اللہ اکبر شرابن طہورا سبحان اللہ اللہ پوچھتے شہیدوں جی مولا بساؤ کئی بھی چیز کی ضرورت ہوئے شہید آدن مولا اتنی بڑی تیری کرم نوازی ہے اتنی تیری مہربانی ہے اور اللہ پوچھتے توجہ کرائے نوجوانوں کہ او شہید آدن اللہ اگر دیون بھی چاہتی تے ہی روح جیڑی روح کتنا ہے بولو ہی روح کو دوبارہ ہو جسم دی اندر چسٹ جڑا جسم فلاں قبر دی اندر ہے جڑا جسم فلاں میدان دی اندر ہے جڑا جسم کشمیر دے وادی دی اندر ہے جڑا جسم فلاں مقام دی اندر ہے یہ روح اڑئی ونجے وہ جسم دوبارہ میدان جہاد جاوے جڑا بچہ پہ وقت شہادت ملا سبحان اللہ
سمجھے میں شہید تھی ماں بلا دوبارہ زندہ تھی بل شہید تھی ماں بل دوبارہ زندہ تھی ماں بل شہید تھی ماں بل دوبارہ زندہ تھی ماں یعنی کیا مطلب شہادت مل گئی ہے بل دنیا والی زندگی ملنے بل شہید ہوا آواز آن لگتی ہے نہیں نہیں جس میرے بندہ دیوتے موت آ گے تیری موت ہوئے موت شہادت کی ہوئے موت جینے ہوئے طبی موت ہوئے فیمسک التی قضا علیہ الموت ویرسل الاخرى الى اجل مسمى رب کا قانون بھی نہیں کہ ایک جسم کو میں دوبارہ ہی جسم مل سکتا نہیں 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 بلکہ قرآن پر قرآن کا مطالعہ کر اللہ کا قرآن آتے دنیا والوں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری میں قیامت والے جہارے دوبارہ زندہ کرے سا نہیں آجا میرے نبی نے ایک جہارے سجو ابو بکر سبو حضرت عمر آپ اندے پر مسکرے دے اندر ابو صحابہ موجود ہیں میرے نبی نے فرمایا جیوے آج میں جنم نے ابو بکر تے عمر اندے پیوں یہ قیامت والے جہارے ایک قبر کھل سے تے میرے سجو ابو بکر تے کھپو عمر روح کے کدو ہم سے بولو تو صحیح اور روح قیامت والے جا رہے ہم سے آئے اللہ دا قرآن دے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات جڑے شہید تھی ونجن قتل تھی ونجن انہاں کو مردہ نہ آکھو بلکہ او زندہ ہیں لیکن کتھا زندہ ہیں لیکن لا تشعروا الاحیاء ولكن لا تشعرون تے شعور نہیں آپ تیرے حساب نال سمجھاوا شہید تھی گئے شہید دا جنازہ گئے مولی صاحب نے جنازہ پڑھائے پچھو سارے لوگ کھڑے اگو دوسرا سن دراوے جو آکے جلدی کرو مولی صاحب نیت نیم دی نیت چلو سا ایک گھروں ٹرتی آونا ایسا نیتی چلو مولی صاحب والی نیت مولی صاحب آدھے آنکھو چار تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ سنا اللہ تعالی واسطے درود حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا حاضر شہید ہے قرآن دے بل احیاء زندہ ہے دعا واسطے حاضر جیندے دعا واسطے حاضر نہ کو دعا واسطے حاضر جیندے دے قرآن کھڑا دے شہید بولو تو صحیح نا قرآن دے شہید زندہ نیت کھڑا کریں دی دعا واسطے حاضر منہ طرف کعبے پہلی تکبیر اللہ اکبر سبحانک اللہم دوسری تکبیر دے بعد درود شریف تیسری تکبیر دے بعد شہید کا جنازہ دے اللہم اغفر لحینا وحینا اللہم اغفر لحینا بولو تو صحیح جنازہ کہنا ہے سارے بولو جنازہ کہنا ہے شہید دا جنازہ ہے اتھوں تو ثابت کرے دی اگر شہید زندہ تو نبی کیوں نہیں ہاں شہید زندہ تے بلا اولیاء کیوں شہید زندہ ہاں شہید دا جنازہ ہے آپ کو کھڑا دی دعا واسطے حاضر میت دے تیری نشے نہ کھڑی اللہم اغفر لحینا ومیتنا شہید دا جنازہ پیام دے نہ خراب کر نہ جچے دے دماغ کو نہ خراب کر نہ جچے دے حساب و کتاب کو ایک جٹن لیکن جٹ اتنے کمزور نہیں کہ سرکار قرآن دی ہم سے عربی محمد فرمان دی ہم سے یہ جٹ کھڑے تھی تو سوال کرو سر مولی صاحب پہلے آج جواب دے بل کبیر والے نعرے تکبیر نعرے قرآن مفتی
دساواں جڑے لوگ آتے اے لوگ نبی دی حیات کو نہیں منیں دے نا میرا دوست میرے نبی دی حیات اللہ ہے تسا میرے نبی دی موت دا انکار کھڑے اچھا نے تسا میرے نبی دی موت دا انکار کھڑا کریں دو میرے نبی دی حیات آلہ میرے نبی دی زندگی دی آلہ میرے نبی دی موت دی آلہ ایویں تیری آقا ابو بکر صدیق نے میرا پیغمبر تبتا حیا و میتا او میرا سونا تیری زندگی بھی پاکے تیری موت بھی پاکے میرے نبی آلہ حیات میرے نبی دی عرفہ حیات میرے نبی دی بلند حیات اتنی آلہ اتنی آیا کہ میرے اللہ نے میرے نبی کو جو گھر دیتے اور جنت والا گھر جنت کا آلہ مقام جڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ویلے منگیا آپ نے اپنی انگل مبارک کتے کی تھی اللہم الرفیق العالی اللہ میں کوئی اتھے جا سکتا نہیں چنگیاں لگ دیا اللہ اوہا سنگت میں اللہم الرفیق العالی اللہ رفیق اعلی ہوئے سبحان اللہ تے میرے نبی دا گھر ہو اللہ دا عرش سقف ہو عرش الرحمن بلکی گال کرے دے مولی صاحب کہ ہاں تو سلام دیتی ایک دو جنال سر ہاں جواب ہے تے سنی آکھے نہیں سنیا کہ اللہ کو جو سدے دی اجیب دعوت الداع اللہ جو آدے میں جواب دے دا اور تیرا ایمان کے لے گیا رب دے اتے دا قرآن دی آیت دا انکار کھڑا کرے دی ایک رب دے قرآن دا منکر کھڑا کرے میرا ایمان تو آدھا ایمان اللہ دا قانون ہے اللہ دے تو سامنے کو سنو اجیب دعوت الداع اذا دعانے فلیستجیبوا لی وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ساڈا ایمان تے عقیدہ ہے جڑا سٹے اللہ دی سن دے تے اللہ جواب بھی دے کہ تساں جواب سنیے تاما کیا ولا جو البدرلوم جو تفسیر پڑھ تے کوئی آیات ہی سمجھ آ ونجے تے کو حیات بھی سمجھ آ ونجے تے کو موت بھی سمجھ آ ونجے تے کو شہادت بھی سمجھ آ ونجے انشاءاللہ باقی گفتگو علماء کرے سن وقت کافی عقیدے ٹردا رہے قاری زکریا صاحب تو شروع کرے انشاءاللہ تو بعد میں